بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 27 ستمبر سال 2020 اور دن ہے اتوار کا۔ یہ میری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی، اور اس کو آپ ضرور سنیے گا۔ یہ لمبی ضرور ہے ویڈیو، لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اہم ترین ایشو اس وقت میں ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے نئے آفیشیل پولیٹیکل میپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور نیا آفیشیل پولیٹیکل میپ جب جاری کیا گیا تھا بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور لیکن اب یہ بات کافی لوگوں کے اور پاکستان کے دشمنوں کو ضرور سمجھ آ گئی، اور اس آفیشیل پولیٹیکل میپ کو مکمل ہونے سے روکنے کے لیے، یعنی پاکستان کے سیاسی نقشے کو عملاً مکمل ہونے پہ روکنے کے لیے عناصر پاکستان کی اینٹی فورسز جو ہیں وہ میدان میں آ چکی ہیں۔ اور یہ پولیٹیکل آفیشیل میپ کیا تھا؟ اس میں گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ، کشمیر آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ، لداخ پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے جوناگڑھ پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں، اور اب پہلے مرحلے میں گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ تو یہ پوری گفتگو سنیے گا، اس کے بعد اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ تو یہ اس لیے جناب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبی ویڈیو ہوگی۔ گفتگو شروع کرتے ہیں جناب۔ تو یہ ساری بات بتانے کے بعد میں آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے معاملہ شروع ہوا۔ گلگت بلتستان کی میں آپ کو ریزن بتاؤں گا کہ کیوں اتنا برننگ اور ہاٹ ایشو بن چکا ہے، اور گلگت بلتستان آخر ہے کیا چیز، اور یہ پاکستان میں کیسے شامل ہوا۔ پلان کچھ اور تھا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور اس کے بعد اب یہ جو ساری پالیٹکس ہے وہ گلگت بلتستان کے ارد گرد کیوں گھوم رہی ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کا جو نیا سیاسی نقشہ ہے، آفیشیل پولیٹیکل میپ، وہ جو جاری کیا گیا اس میں گلگت بلتستان پاکستان کا کلیئرلی حصہ دو ٹوک انداز میں کہا گیا، اور اس میں لداخ کو بھی کہا گیا۔ تو پاکستان اپنے اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ جناب یہ آفیشیل پولیٹیکل میپ کیا ہوتا ہے، اور آفیشیل پولیٹیکل میپ کا مقصد کیا ہے۔ پاکستان کا نقشہ پہلے سے موجود ہے، تو اب یہ نیا نقشہ جاری کرنے کا کیا تک بنتا تھا۔ پھر اس نقشے پہ جب عالمی فورم پہ پہلی دفعہ عالمی فورم پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم کے جو نیشنل سیکورٹی اسسٹنٹ تھے، اسپیشل اسسٹنٹ ڈاکٹر معید یوسف، جب انہوں نے اپنی پشت پر بیک پہ دیوار کے ساتھ نیا نقشہ دکھایا اور انہوں نے اس کانفرنس سے خطاب کیا، تو پھر کیا وجہ بنی کہ اجیت ڈوبھل بہت تیز آدمی ہیں اور انٹیلیجنس چیف رہ چکے ہیں، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ، انڈین اسٹیبلشمنٹ، ہندو اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انہوں نے کیوں اعتراض کیا، اور نہ صرف اعتراض کیا بلکہ جب ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو انہوں نے تقریر اٹینڈ نہیں کی، تقریر کا بائیکاٹ کیا ڈاکٹر معید یوسف کا، نہ صرف ڈاکٹر معید یوسف کا بلکہ رشیا کا بھی بائیکاٹ کیا، کیونکہ وہ میزبان ملک تھا۔ تو خبر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اس آفیشیل پولیٹیکل میپ کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ جو سیاسی نقشہ، آفیشیل سیاسی نقشہ پاکستان نے جاری کیا، اس نقشے کے مطابق اب پاکستان اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو علاقے اس میں ظاہر کیے گئے وہ اب علاقے پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں، پریکٹیکلی، قانونی طور پہ، لیگلی، آئینی طور پہ یہ چیز۔ تو یہ جب چیزیں سامنے آئیں تو اب جو اینٹی فورسز ہیں،
اینٹی فورسز جو ہیں وہ میدان میں آ چکی ہیں اور وہ اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز بھی کرنا چاہتی ہیں اور اس پہ کویشچن بھی اٹھانا چاہ رہی ہیں، متنازع بنانا چاہ رہی ہیں اور اس کو ڈیٹیل کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ کام نہ ہونے پائے، کہ پاکستان اپنا نیا آفیشیل پولیٹیکل میپ ہے جو اس کے اہداف نہ حاصل کر پائے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں، آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر وہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ نمبر 3 لداخ وہ پاکستان کا حصہ، پاکستان کے میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 4 جوناگڑھ پاکستان کا حصہ۔ تو یہ نقشہ چائنا کے آشیرواد، چائنا کی مرضی اور چائنا کے مشاورت کے بعد یہ جاری کیا پاکستان نے۔ اب جناب اس پہ پہلی بریفنگ، پہلے انفرادی طور پہ میٹنگز ہوئیں عسکری قیادت کے ساتھ، اور عسکری قیادت نے جس میں آرمی چیف تھے، DGI تھے، انہوں نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو فرداً اور جو میٹر کرتے تھے ان سب کو بلا کے اس کی اہمیت اور اس کا بیک گراؤنڈ بتایا، اور اس کے بعد پھر ایک اجتماعی ملاقات ہوئی، جس کے بعد پھر یہ شور شرابہ بڑھا۔ جب اجتماعی ملاقات ہوئی، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور پارٹی ہیڈز کو بلا کے بریف کیا گیا اور گلگت بلتستان کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا، اور پھر یہ اس ملاقات میں فائنل ہوا کہ اب گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو بھی اہم ترین قانون سازی ہے وہ کی جائے گی۔ اس میں تمام جو پارلیمان میں موجود ہیں سیاسی جماعتیں، ان کے پارلیمانی لیڈرز اور پارٹی ہیڈز کو بلایا گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے، لیکن ہوا یہ نہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور فوراً آل پارٹیز کانفرنس اس کے بعد ہوئی، جو کہ بہت عرصے سے نہیں ہو رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اس میٹنگ کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور خاص طور پہ اس بریفنگز میں، اس میٹنگز میں جو کہ عسکری قیادت اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہوئی آف دا ریکارڈ، اس کے بارے میں نواز شریف صاحب بڑے کنسرن شو کیا، اور وہ اس ملاقات کے بارے میں کنسرن نہیں تھے، بلکہ جو اس کا کنٹینٹ تھا، مندرجات تھے، جو وجہ تھی اس ملاقات کی، اس پہ ان کو اعتراض تھا۔ اور اس میں یہ بھی طے پایا کہ اب جو پولیٹیکل معاملات ہیں، سیکورٹی پہ بریف کر دیا پولیٹیکل معاملات، اور اس کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے، امینڈمنٹ کیسے آنی ہے، قانون سازی کیسے ہونی ہے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں ایک ہوں گے جناب اجلاس ہوگا، اس میں یہ ساری نمائندگی ادھر موجود ہوگی، اس میں اب طے کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے وہ اجلاس بلاتے ہیں اور مسلم لیگ نواز اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، پہلی جماعت۔ اب اس کے بعد دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے، دوبارہ اجلاس بلایا گیا اسپیکر نے۔ اب کون بائیکاٹ کر رہا ہے؟ اب JUI بائیکاٹ کر رہی ہے۔ مولانا غفور حیدری صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ باقی بھی جماعتیں اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ دو کریکٹر آ گئے جناب۔ اب ایک رہتا ہے محمود خان اچکزئی، اب وہ بھی یہی کام کریں گے۔ یہ وہی عناصر ہیں جو جب فاٹا مرج ہو رہا تھا KPK میں، پاکستان کا حصہ بن رہا تھا، آئینی طور پہ آئینی ترمیم آ گئی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جناب، اس وقت بھی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ تو بعد میں جب نواز شریف صاحب سیک ہوئے، ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر شاہد خاقان عباسی آئے، پھر یہ معاملہ آگے بڑھا تھا اور یہ امینڈمنٹ منظور ہوئی تھی۔ اب جناب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں گلگت بلتستان ہے کیا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا۔ گلگت بلتستان جناب آپ کو معلوم ہے، اس کو پہلے کہا جاتا تھا شمالی علاقہ جات، اس کا کوئی نام نہیں تھا، شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ یہ چائنا اور پاکستان کے درمیان ایک بفر زون آپ کہہ لیں، یہ حیثیت تھی اس کی، اور اس بفر زون کی حیثیت یہ گلگت بلتستان کی سرحدیں
چائنا کے ساتھ ملتی ہیں، سنکیانگ کا صوبہ جو ہے چائنا کا وہ گلگت بلتستان کے ساتھ اٹیچ ہے، پھر یہ کشمیر کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، پھر KPK کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو 1947 میں جب یہ ہوا، پارٹیشن ہوئی، تو گلگت بلتستان جو ہے وہ کسی بھی طرف نہیں تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ایک علاقہ تھا، جیسے ریاست جموں و کشمیر کشمیر کا علاقہ تھا۔ تو جناب اب یہ ہوا یہ کہ اس سے پہلے، اس بریفنگ سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب نے، جب اس ساری پولیٹیکل مشاورت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور جو وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر گلگت بلتستان کے، انہوں نے گلگت بلتستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹ کو بلایا، دانشوروں کو بلایا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ جناب گلگت بلتستان کی جو عوام کی خواہش تھی اب وہ پوری ہونے جا رہی ہے، اور اب ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے جا رہے ہیں، جس میں صوبے کا جیسے باقی صوبے ہیں اسی طرح ایک انتظامی یونٹ ہوگا، اپنا وزیر اعلیٰ، اپنا گورنر، اور پھر گلگت بلتستان کو پارلیمان میں بھی نمائندگی دی جائے گی، سینٹ میں بھی نمائندگی دی جائے گی۔ یہ ہو گیا، یہ خوشخبری لے کے گلگت بلتستان کے پہنچ گئے جناب صحافی واپس، اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ 2 سٹیج پہ، اب گلگت بلتستان کے عوام بھی خوش، ان کو بھی بتا دیا، ادھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لے لیا، اور ان کو بتایا کہ اب یہ آگے بڑھیں، کیونکہ گلگت بلتستان بہت ہی اہم علاقہ ہے۔ آگے چلیں جناب، اب جو دوسری بات ہے اس میں سی پیک اصل میں امپورٹنس کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا۔ امپورٹنس اس کی یہ ہے، اہمیت اس کی یہ ہے کہ گلگت بلتستان 1947 کے بعد جب یہ پاکستان بن گیا تو 1948 میں جو گلگت بلتستان کے اس وقت کے مقامی لوگ تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا۔ آبادی اس وقت 15 لاکھ تھی، اور مقامی لوگوں نے جناب کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ آ گئے۔ پاکستان کا جو وفاق کا علاقہ تھا، وفاقی حکومت، وہاں پہ ایک شمالی علاقہ جات کا اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس دے کے، اور پاکستان کے زیر کنٹرول، زیر انتظام یہ علاقہ آ گیا، اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے سی پیک کا دروازہ، یعنی کہ سی پیک جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے چائنا اور پاکستان کا، اور وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، سنکیانگ صوبہ ہے ادھر گلگت بلتستان میں نے آپ کو بتایا، یہ خنجراب جو آخری باؤنڈری ہے، بارڈر سست ہے، سست سے آگے تو خنجراب تک، میں نے بائی روڈ اصل میں سنکیانگ تک گیا ہوا ہوں بائی روڈ، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا خوبصورت۔ تو جناب یہ اس کی سرحدیں اور کس کس کے ساتھ ملتی ہیں؟ اس کی سرحدیں تاجکستان کے ساتھ بھی ملتی ہیں، پاکستان سے بھی ملتی ہیں۔ اب مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے اس کی سرحدیں، اور لداخ کی وجہ سے یہ انڈیا کے ساتھ بھی، حالانکہ انڈیا کے ساتھ براہ راست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پھڈا چل رہا ہے وہ چائنا اور انڈیا کا اسی لیے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس لیے پاکستان نے جو اوریجنل اپنا نیا آفیشیل پولیٹیکل میپ جاری کیا اس میں لداخ پاکستان کا حصہ ہے، تو اس طریقے سے متنازع علاقہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ اب گلگت بلتستان کو سی پیک کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس میں اب ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ گلگت بلتستان میں اب آگے سی پیک میں، یہ فیز 2 میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ آگے کے معاملات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ انڈیا کا بھی ایک سو کالڈ قسم کا ہے کلیم، تو وہ کلیم جب پورا نہیں ہوا، وہ ظاہر ہے وہ کلیم تو پہلے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہی اللیگلی ناجائز طور پہ قابض ہے، وہاں کا ایریا سنبھالا نہیں جا رہا اس کا،
وہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہیں، لیکن یہ اس طرح سے مطمئن ہیں۔ اب یہ پہلا فیز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلا فیز ہے تکمیل پاکستان کا آفیشیل پولیٹیکل میپ کے ذریعے۔ یہ گلگت بلتستان پہلا ہدف ہے، اور گلگت بلتستان جب یہ 5واں صوبہ بن جائے گا، اس کے بعد ہوگا یہ جب قانونی اور آئینی طور پہ، اور اب انتخابات ہیں وہاں پہ، انتخابات ہونے ہیں نومبر میں جب انتخابات پرامن طریقے سے ہو جائیں گے، جب جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر ایک ریزولوشن پاس کرے گی، ریزولوشن پاس کر کے یہ درخواست کرے گی، اپنی خواہش، اپنی ول بتائے گی، اور جب وہاں سے جنرل ول آ جائے گی تو تب پھر آگے قانون سازی کا عمل شروع ہوگا۔ 2/3 میجورٹی کے ذریعے یہ قانون سازی ہونی ہے، اور اس کے بعد گلگت بلتستان باقاعدہ طور پہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا، اور 5واں صوبہ اس کو قرار دے دیا جائے گا۔ اب اچھا، اگلی بات ہے کہ یہ 1948 میں ہوا تھا۔ اب اگلی بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر، ایک لنک اس کا آزاد کشمیر کے ساتھ ملتا ہے، کشمیر کے ساتھ ملتا ہے سیاسی طور پہ، کیونکہ جو ریزولوشن پاس ہوئی اقوام متحدہ میں وہ ہے آزاد جموں و کشمیر کے اعتبار حوالے سے ہے، گلگت بلتستان کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن اس کو ہولڈ پہ رکھا ہوا تھا، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں رکھا ہوا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کا ذکر ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں، اور ان کا قرارداد، ادھر کا کوئی پلیبیسائٹ کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، اور یہ ایک کیا کہنا چاہیے، بلا وجہ کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب آفیشیل پولیٹیکل میپ، سی پیک کے بعد آفیشیل پولیٹیکل میپ آنا، اور آفیشیل پولیٹیکل میپ چین کی مرضی سے، ان کی مرضی اور منشا سے آنا، اس میں یہ سارے علاقے پاکستان کا حصہ۔ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کرنا، اور اب پہلے سٹیپ کے طور پہ، اور اسی لیے کیونکہ انڈیا کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، انڈیا کو بھی اور انڈیا کے جو پیچھے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور اسی لیے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، غفور حیدری صاحب نے صریحاً انکار کر دیا کہ اس میں کوئی نہ جائے، اور باقیوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی گفتگو، بلاول بھٹو کی گفتگو بالکل ڈیفرنٹ ہے ان ساروں سے ابھی تک، اور وہ آن بورڈ ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز، نیشنل سیکورٹی کی بریفنگز کو منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے، وہ 100% بات درست تھی۔ تو جناب 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب اس سارے پروسیس کو پراگندہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، آفیشیل پولیٹیکل میپ کو تکمیل کی طرف جانے سے روکنے کے لیے کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو متنازع بنانے کی، اور وہ بھی پاکستان سے اندر سے، یہ 3 کریکٹر جو ہیں، یہ 3 کردار یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں ہم بالکل، مجھے تو کوئی شک نہیں کہ یہ ہیں جی ایکسٹرنل کریکٹرز ہیں اور ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے انہوں نے کوشش کی، انڈیا نے، اور انڈیا کے پیچھے جو بیٹھے ہیں انہوں نے، کہ گلگت بلتستان کی لیڈرشپ کو، وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، وہاں پہ ایک انسرجنسی شروع کی جائے، دونوں طرف سے، ایک ملیٹنسی کی اور ایک پولیٹیکل بھی، اور پولیٹیکل کیا، قومیت پرستی کی، قوم پرستوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو فنڈنگ بھی دی گئی، اور شروع میں اور لڑوانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ سارے کا سارا معاملہ فوراً پتہ چلا، اور مغربی سفارتکار جو ہیں، نام نہیں بتاتا، مغربی سفارتکار، مغربی ملکوں کے سفارتکار، ان کا آنا جانا بہت ہو گیا گلگت بلتستان میں۔ جب ان کا آنا جانا ہوا اور اس کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ کی جا رہی ہے، اور گڑبڑ اسی لیے کی جا رہی تھی۔ یہ سی پیک کے فوراً بعد
معاملات شروع ہو گئے تھے، لیکن اب الحمدللہ نہ صرف یہ کہ وہ گڑبڑ ختم ہو گئی بلکہ وہ نیٹ ورک بھی پکڑا گیا، کچھ بندے مارے بھی گئے، کچھ پکڑے گئے، اور وہ سارے کا سارا ڈیفیوز ہو گیا۔ اور اب بھاشا ڈیم، اچھا وہاں کے لوگ جو ہیں، مقامی لوگ، وہ بہت خوش ہیں اس معاملے سے کہ ہم قومی دھارے میں آ رہے ہیں، ہم پاکستان کا باقاعدہ طور پہ آئینی اور قانونی طور پہ حصہ بننے جا رہے ہیں، ہمارا صوبہ ہوگا، ہمیں صوبائی خود مختاری حاصل ہوگی، ہم اپنے مسائل بلدیاتی نظام وہاں کا ہوگا، اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہماری نمائندگی ہوگی، اور ہمارا ایک ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا۔ اور پھر یہ جو ایک بلا وجہ کی ایک ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے انڈیا اور اس کے ہواری، بلکہ ہواری انڈیا تو خود ہواری ہے، یہ سارے مل کے جو ایک اسکرپٹ تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا ڈیفیوز ہونے جا رہا ہے۔ تو جناب سی پیک یہ شروع ہوتا ہے۔ اب صحافی وہاں کے جو ہیں وہ بھی مطمئن ہیں۔ اب ایک اور کوشش، اب اگلی بات سن لیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ قوم پرستوں کو ایک کوشش کی گئی ان کو دھوکہ دینے کی عوام کو، لیکن عوام ان کے جھانسے میں نہیں آئے، اور انہوں نے اب وہ یہ کر رہے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہے نا کہ فاٹا جو ہماری قبائلی علاقہ جات تھے، ان قبائلی علاقہ جات کو جب ادھر شامل کیا جا رہا تھا، کے پی کے کا حصہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی ایک کبھی کہہ رہے تھے جی ان سے پوچھیں، کبھی کہہ رہے تھے پہلے یہ کروا لیں، پہلے وہ کروا لیں۔ وہاں پہ ہوا یہ تھا، ہاں ریفرینڈم کروا لیں جی، جبکہ وہاں پہ ہوا کیا تھا، وہاں کے ہمارے آلریڈی ایم این ایز بھی آتے تھے وہاں سے، اور سینیٹر بھی آتے تھے قبائلی علاقوں کے، آپ کو معلوم ہی ہے، اور ان علاقوں کے بھئی انہی سے ہی پوچھا، انہی کو آن بورڈ لیا اور انہی سے رائے لی، اور وہ بھی اس امینڈمنٹ کا حصہ تھے۔ طریقہ یہی ہوتا ہے، اور یہی کام اب گلگت بلتستان میں یہ سارا پروسیس پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو سی پیک کے بقیہ پروجیکٹس ہیں وہ، کیونکہ سی پیک گلگت بلتستان وہ جو بہت ہی صحیح بات ہے کہ اس کا دروازہ ہے سی پیک میں داخل ہونے کے لیے، تو دروازہ ہی اگر یہ کہتے ہیں دروازے کو متنازع بنا دیں، دروازہ بند ہو جائے، یہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری، یہ اس طرح کرتے ہیں۔ ایک چیز اور جی، اب انڈیا جو ہے وہ بڑا اس معاملے میں محتاط ہوا ہے، اور اس کو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ بہت تیز لوگ ہیں ہر اعتبار سے، اور یہ انڈیا کا کبھی بھی یہ علاقہ گلگت بلتستان جو ہے اس کا حصہ نہیں رہا، اور یہی فیصلہ آزاد کشمیر کہہ رہا ہوں، مقبوضہ کشمیر جو اس وقت ہے، آزاد جموں و کشمیر کا علاقہ، کشمیر بھی ایک ریاست تھی، یہی فیصلہ گلگت بلتستان کی طرف وہاں کے لوگوں نے بھی کیا تھا کہ پاکستان سے ہم الحاق چاہتے ہیں، اس کو بھی روکا گیا، تو وہاں پہ انہوں نے فوجی اتار دی، گلگت بلتستان میں نہیں اتار سکے، ورنہ ان کی کوشش ہوتی، اور آج یہ اپنے آپ کو پیس رہے ہیں، دانت پیس رہے ہوں گے کہ جناب یہ ساری چیز جو ہے کاش اس وقت ہی ہم یہ سارا کچھ کر لیتے۔ اور اب آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت ڈیٹیلز ہیں جی، ان ساری چیزیں ہیں، لیکن ایٹ ان دا اینڈ میں یہی بتاؤں گا کہ آپ کو صورتحال یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے نئے نقشے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور نئے نقشے کے تحت پاکستان ایک نیا پاکستان جو ہے وہ بن رہا ہے، اور اس میں گلگت بلتستان بھی ہوگا، اور جب یہ گلگت بلتستان صوبہ بن جائے گا تو پھر وہ جو عالمی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ترقیاتی بینک ہے، یہ سارے بینکس جو ہیں اور انٹرنیشنل فورمز وہ بھی اس کو مانیں گے۔ تو یہ تھی جناب گفتگو، تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون پاکستان کے ساتھ ہے اور کون پاکستان سے الگ ہے۔ الیکشن ہونے ہیں، صاف شفاف ہونے ہیں، اور جب یہ صاف شفاف الیکشن ہونے ہیں تو اس کے بعد ایک پروسیس چل پڑے گا۔